جی ہاں، قرآن مجید کے اندر اللہ نے جن و انس کی خلقت کا ہدف جو ہے وہ اپنی عبادت بتایا، اور جو کچھ ہم آیات اور احادیث سے سمجھے ہیں کہ جنوں کے لیے بھی یہی انسانوں میں آنے والے جو انبیاء ہیں اور ائمہ ہیں، یہی ان کے لیے حجت ہیں۔ چونکہ حجت کو برتر ہونا چاہیے اپنی تخلیق میں، تو اللہ کی مخلوقات میں انسان سب سے برتر ہیں، تو اللہ نے پھر اسی نوع انسان سے ہی انبیاء اور ائمہ کا انتخاب کیا جو انسانوں کے لیے بھی حجت ہیں اور اسوہ ہیں، اور جنوں کے لیے بھی۔ درست ہے، جنوں کی جو ہے وہ تخلیق کا جو مادہ ہے وہ آگ ہے، اور انسان کی تخلیق کے مادے کئی ہیں، لیکن جنوں کے اندر بھی خواہشات نفسانی ہیں، جنوں کے اندر بھی برائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ جن بھی اطاعت کر سکتا ہے اور نافرمانی کر سکتا ہے وہ بھی جنت اور جہنم کا مستحق بنے گا۔ لہٰذا جنات کو بھی یہی پابند کیا گیا ہے کہ وہ نوع بشر میں آنے والے جو انبیاء ہیں ان کے پیغامات سنیں، اور جو اللہ نے کتابیں بھیجی ان کے ذریعے ان پر عمل کریں۔ تو وہ بھی پابند ہیں کہ شریعت اسلام پہ عمل کریں، اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ اور ہماری تاریخ میں آتا ہے کہ جنات نے استفادہ کیا انبیاء سے، ائمہ سے، ہمارے حتیٰ علماء سے، ان کے اندر بھی سلسلہ ہے علماء کا، اور وہ انسانوں میں جو موجود علماء ہیں ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جنات جو ہیں یہ مددگار بھی ہوتے ہیں ائمہ کے، حجت خدا کے، اور ان کے بھی امور کو انجام دیتے ہیں جو نیک اور مومن جن ہوتے ہیں، اور جب امام زمان ظہور فرمائیں گے تو ان کے لشکر کا حصہ بھی ہوں گے انشاءاللہ۔